رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر اللهم صل على انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، آپ حضرات نے کافی علماء کرام کی گفتگو سنی. مزید میرے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. بس گزارش ہی کرنی ہے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں کو سلامتی ہی کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے مذہب کا نام ہی اسلام جو سلامتی سے نکلا، اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جو اسلام پر عمل کرنے والے، جو قرآن کو، حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا مشعل راہ بنانے والے، ان لوگوں نے مسلمان تو مسلمان، کبھی کافر کا بھی دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو طعن و تشنیع تک نہیں دی. ہمارے نبی کی یہ تعلیم، ہمارے مذہب اور دین کی یہ تعلیم کہ ہم کسی کافر کو تکلیف دینا بھی گوارا نہیں کرتے. روم کی سلطنت اس بات کی گواہ، جو اس وقت کی سپر پاور مانی جاتی تھی، کہ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے اندر روم کے ایک بڑے شہر پر مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، لیکن فتح جو حاصل کی وہ اسلام کے قانون سے ہٹ کر کے کی. اسلام کا قانون کہ سب سے پہلے دعوت اسلام دی جائے، دوسرے نمبر پر جزیہ طلب کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر قتال کی دعوت دی جائے، قتال کا علم بلند کیا جائے. لیکن وہاں پر اسلام کی دعوت نہیں دی گئی، جزیے کا مطالبہ نہیں کیا گیا. مسلمانوں کے کمانڈر نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی، اور مسلمان اس وقت قوت میں تھے، اور مسلمانوں نے اس پورے شہر کے اوپر قبضہ کر لیا. تو عیسائیوں کے بڑے پادری نے مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ تمہارے کمانڈر نے تمہارے اصول کی خلاف ورزی کر کے ہمیں بتائے بغیر ہمارے اوپر چڑھائی کی اور ہمارے شہر کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے حکم نامہ جاری کیا وہاں کے قاضی کو، جو قاضی الشریح تھے اس وقت. وہاں پر کمانڈر کو بلایا گیا، عیسائیوں کے پادری کو بلایا گیا، اور وہاں پر کمانڈر کو کٹہرے کے اندر کھڑا کیا گیا، اور قاضی شریح نے پوچھا کہ جو پادری بات کرتا ہے یہ بات ٹھیک ہے؟ تو اس نے آگے سے تعویل کرنی چاہی اور کہا کہ ہم نے ان کے چھوٹے شہروں پر اسلام کے مطابق وہ ترتیب چلائی، انہوں نے وہاں پر ہمیں وہ ٹف ٹائم دیا اور وہاں پر وہ انہوں نے لڑنے کو ترجیح دی. تو میں نے کہا یہ تو ان کا مرکزی شہر ہے، تو یہاں پر کس طرح یہ جزیہ دینا قبول کریں گے؟ تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ نہیں، میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بات بتاؤ کہ کیا تم نے ان کو اسلام پیش کیا تھا، تم نے ان سے جزیہ طلب کیا تھا، یا اول ہی تم نے ان پر چڑھائی کر دی؟ اس نے کہا ہم نے اول چڑھائی کی. تو میرے دوستو، تاریخ اس بات کی گواہ کہ قاضی شریح نے کہا کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس شہر کو خالی کر دو، تمہارے اس پر کوئی حق نہیں ہے. میرے دوستو، صرف اتنی بات کہنی تھی، شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس شہر کو خالی کر دیا گیا. حالانکہ مسلمانوں کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، اقتدار تھا، لیکن ہم نے اقتدار کے ہوتے ہوئے بھی کسی کی عزت کو پامال نہیں کیا، کسی درخت کی ایک شاخ کو میں نہیں توڑا. توہین کرنا تو بہت بڑی بات ہے.
لیکن میرے دوستو تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جب مسلمان وہاں سے اقتدار کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو انہیں کافروں کی بچیاں، عیسائیوں کی بچیاں وہ مسلمان حکمرانوں کے قدموں میں آ کر کے گر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ خدا را تم یہاں سے چھوڑ کر کے نہ جاؤ، تم چلے گئے ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہماری عصمتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہمارے پردے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور میرے دوستو شام سے پہلے مسلمانوں نے وہ سارا شہر خالی کر دیا، اور تاریخ اس پر بھی گواہ ہے کہ وہی پادری جس نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہا تھا ہمارا شہر خالی کرا دو، وہ پیچھے گئے اور کہا کہ ہم سب تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ کہ جس مدد کے اندر اتنا امن ہو کہ قدرت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود وہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، ہمارا مدد تو شروع یہیں سے ہوتا۔ ہم اپنے معصوم بچوں کو دعا سب سے پہلے یاد کرواتے ہیں کہ پڑھو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم تمام کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اسلام کا یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ اگر مسلمان سب نبیوں کو مانے، کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو اسلام کے دائرہ میں نہیں آ سکتا۔ وہ سب کتابوں کو مانے، وہ کتابیں جن کا وجود آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کا کھلا چیلنج موجود، قرآن خود کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر خود تحریف کی ہے۔ یہ چیلنج موجود، آج کوئی اٹھے یہودیوں کا ربی، آج کوئی اٹھے عیسائیوں کا پادری اور یہ چیلنج قبول کرے اور ثابت کر کے دکھائے کہ آج وہ انجیل جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر رب تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی آج وہ موجود ہے۔ آج کوئی یہودی ربی اٹھ کر کے یہ ثابت کرے کہ وہ تورات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی تھی وہ اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے، ان کو یہ چیز یہ چپتی ہے، یہ چیز ان کو جلاتی ہے کہ قرآن 1450 سال گزر جانے کے بعد آج تک ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے، ایک ایک شمع اور شوقہ اس کا محفوظ ہے۔ یہ اپنی جلن، یہ اپنا حسد، یہ اپنا بغض، یہ اپنا ایراد، یہ قرآن کی بے حرمتی کر کے یہ نکالتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر خود بیان فرمایا کہ یہ کافر تم لوگوں سے حسد کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایمان چھوڑ کر کے کفر کی طرف پھر جائے۔ حسدا من عند انفسہم، یہ ہمارے رب نے بتایا ہے، لیکن مسلمان دیکھو کتنا امندارہ کہ تم ہمارے نبی کو بھوکو، ہم تمہارے نبی کا نام بھی عزت کے ساتھ لیں، تم ہماری کتاب کی توہین کرو، ہم آج بھی کہیں ہمارا تورات پر بھی ایمان ہے، ہمارا انجیل پر بھی ایمان ہے، بتاؤ وسعت درفی کس کے پاس ہے؟ بتاؤ کہ کون ہے جو سچ کو لے کر کے چلنے والا ہے؟ یہ بات یاد رکھنا کہ تم قرآن پاک کی توہین کر کے مسلمانوں کے سینوں سے قرآن کی محبت کو نہیں نکال سکتے، قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ تم نے بر صغیر کی تاریخ کو پڑھا ہو، یہ چٹی چمڑی والا اور کالے اور سیاہ دل والا انگریز، یہ فرنگی جب بر صغیر کے اندر آیا تو اس نے قرآن پاک کے نسخے وہ مکاتب سے، مدارس سے، مساجد سے اٹھا کر کے جمنا کے اندر بہا دیے۔ جمنا کا پانی اس کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ ایک مدرسے کے اندر گیا انگریز، وہاں سے قرآن کو اٹھانے لگا، کہا کیا کرو گے؟ کہا قرآن کو ختم کر دیں گے
تو اس قاری قرآن نے ایک 10 سال کے بچے کو کھڑا کیا کہ ایک پارا سنا دے، اس نے قرآن سنایا، دوسرے کو کھڑا کیا تو دوسرا سنا دے، تیسرے کو کھڑا کیا تو قرآن سنا دے۔ کہا یہ تم قرآن کے نسخے ختم کر سکتے ہو، ان سینوں کے اندر جو قرآن ہے اس کو کیسے ختم کرو گے؟ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، اسلام، شریعت کا اعلان۔ میرے دوستو، یہ قرآن یہ ہماری صرف ریڈ لائن نہیں ہے، یہ ڈیڈ لائن بھی ہے۔ مسلمان جیتا ہے اس قرآن کے لیے، ہم اس قرآن کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مت سمجھنا میرا مقابلہ، یہ ہاتھ خدا میں بلند کیجیے، بایاں ہاتھ خدا میں بلند کیجیے، مقابلہ ہے۔ موسیٰ سبیڈے والے باز آ جاؤ، تمہیں ختم کرنے کے لیے ہمارے ملک ہی کافی ہے۔ میرے دوستو، ہم اس قرآن کے تحفظ کے لیے اور صاحب قرآن کے تحفظ کے لیے ہماری تاریخ گواہ، ہمارا سنہرا دور چاہے چلا گیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مسلمان عمل کے اندر کمزور ہے، مسلمان گناہگار خطاکار ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے شیخ میرے مرشد امام الاولیاء فرمایا کہ مسلمان گناہگار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے سینے کے اندر رسول اللہ کی محبت کا ایک سمندر جوش مارتا ہے۔ مسلمان جتنا مرضی کمزور ہو جائے، وہ قرآن کے معاملے کے اندر اور حضور کی ذات پاک کے معاملے کے اندر کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی کہ اس وقت پورے عالم کے مسلمان حکمران وہ بےغیرتی کی چادر اوڑھ کر کے سو رہے ہیں۔ ہم یو این او سے مطالبہ کیوں کریں؟ ہمارا دماغ پھر گیا ہے، ہمارا دماغ چل گیا ہے کہ وہ انسان جو اسلام کے ازل سے دشمن، ہم ان کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جائیں، اور کیا بھیک مانگ کر کے ہمیں وہاں سے کوئی خیرات مل جائے گی؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو خود مضبوط ہونا ہے۔ اور آج میں آپ کو گزارش کر دوں کہ ہم چاہے حکمرانوں سے گلہ کریں، آج اس حد تک پہنچنے کے اندر ایک ایک مسلمان وہ خود شریک ہے۔ اگر ہم لوگوں نے قرآن کو اپنا شعار بنایا ہوتا، اگر قرآن کے مطابق ہماری صبح اور شامیں ہوتی، ہمارے دن اور رات ہوتے، ہماری خوشی اور غمی ہوتی، تو اللہ کی قسم کبھی کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ قرآن کی توہین کرے۔ یہ اس کے اندر میں پورا شریک ہوں جی۔ اور یہ ریلی احتجاج میں ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں، بعض لوگوں کو اس بات کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ اس ریلی سے کیا ہوگا، اس احتجاج سے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں پتا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس سے بہت کچھ ہوگا کہ جو ریلی کے اندر نکلے ہیں، جو احتجاج کے واسطے آئے ہیں، ان لوگوں نے انشاءاللہ اپنا ایمان محفوظ کر لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک مسلمان کا ایمان اس پوری دنیا سے زیادہ قیمتی، ایک دنیا نہیں ایسی لاکھوں دنیا ہو، ایک مسلمان کا ایمان اس لاکھوں دنیا کی قیمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اظہار ہے قرآن کے ساتھ محبت کا۔ اپنے بچوں کو لایا کرے، اپنے بوڑھوں کو لایا کرے، اپنے جوانوں کو لایا کرے، اپنی مرد و خواتین ان کا ذہن بنائے۔ اور آج تو ہم لاچار ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، اور جو ہمارے بس میں وہ ہم نے کر لیا، ریلی نکال لی۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس عالم کفر کے گماشتوں سے، اگر تم اتنے مائی کے لال ہو اور تم نے اگر ماں کا دودھ پیا، کتیا کا دودھ نہیں پیا، تو حرام زادو توہین کرنے کے بعد جہاں سے نکلے وہاں کیوں گھس جاتے ہو؟ رہو میدان کے اندر، آؤ میدان کے اندر، کسی مسلمان کے سامنے نبوت آزما ہو کر کے دیکھو،
تم جہاں سے نکلے ہو ہم تمہیں وہاں گھسیٹ دیں، تو پھر کہنا ہمارا نام بدل دینا، پھر کہنا کہ یہ محمد کے ماننے والے نہیں تھے، بس صبر کرو۔ بات یاد رکھنا، تم جب گستاخی کر کے پھر جاتے ہو اپنے آقاؤں کی منت سماجت کرنے کے لیے کہ ہمیں تحفظ دو، اگر تم مائی کے لال تھے اور تمہیں ایک ہی بات کی اولاد تھی، رہتے میدان کے اندر مسلمانوں کی طرح کہ مسلمان نے جب، یہ ہماری تاریخ ہے کہ مسلمان نے جب اپنے نبی کے گستاخ کو کافر کردار تک پہنچایا، کوئی ایک مثال دکھاؤ کہ وہاں سے محمد ہی بھاگا ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات، کوئی ایک مثال پیش کرو۔ غازی علم دین شہید سے لے کر غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ تعالی تک ایک مثال پیش کرو کہ محمد ہی کہیں وہاں سے بھاگا ہو۔ اور چوروں کے ماننے والوں اور یہودیوں اور دھتکاری ہوئی قوم، للکاری ہوئی قوم، مبغوض اور لعنتی قوم، جس کے متعلق میرے رب نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت، مسکنت اور لعنت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ یہ میرا رب تمہیں مہلت دے رہا ہوں، لیلم ان کیدی متین، اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ جو تم بکواسات کر رہے ہو، جو تم بھونک رہے ہو، جو تم توہینات کر رہے ہو، یہ ایک ایک ہمارے سینے پر لکھی جا رہی ہے، یہ ہمارے سینے میں پیوست ہو چکی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس دن اس بات پر قدرت حاصل ہوئی تو چشمے تھک دیکھے گا، ساری کائنات دیکھے گی کہ تم سے گن گن کے کیسے بدلے لیتے ہیں۔ پھر دیکھنا تمہارا لبیک 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 لبیک، یہ سارے بدلے چکائیں گے انشاءاللہ، یہ سارے قرض چکائیں گے جی۔ اور ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں غیرت کی گولی کھاؤ، شیطان مت بنو، یہ کرسی نہیں رہے گی۔ تمہارے سے پہلے تمہارے آباء و اجداد بھی تھے، کرسی نہ ان کے پاس رہی نہ تمہارے پاس رہے گی۔ محمد کریم علیہ السلام کی محبت وہ آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، وہ قبر تک ساتھ جائے گی۔ قرآن کی محبت، یہ قبر کے اندر یہ ساتھ آنے والی کرسیاں نہیں لے کر جاؤ گے۔ غیرت کرو، دیوس مت بنو، اور قرآن کی حرمت کے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر یہ غیرت نہ کرے تو ہر مسلمان اپنے حصے کا چراغ خود جلائے۔ خود جینا سیکھو، کسی سے بھیک کیوں مانگتے ہو؟ خود جینا سیکھو اور اپنے اوپر جو ذمہ داری اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا، میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو میرے بس کے اندر جو ہے اس کو میں کرنے کا اللہ سے وعدہ کر کے جاؤں، جماعت سے وعدہ نہیں کرنا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ آج کا ہمارا یہاں پر آنا جماعت کو خوش کرنے کے لیے نہیں، جو جماعت کو خوش کرنے کے لیے آیا وہ توبہ کر کے اللہ سے استغفار کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے توبہ کرے، جماعتوں کے لیے نہیں، افراد کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کی کتاب اور کلام کے تحفظ کی خاطر نکلے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق کمزور ہو چکا اس کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، اس کی روزانہ انشاءاللہ تلاوت کی کوشش کیا کریں گے، اللہ سے وعدہ کرو۔ نمبر 2، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3، اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 4، اس قرآن کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 5، اس قرآن کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ اس کے لیے جان دینی پڑی، مال دینا پڑا، عزت قربان کرنی پڑی۔
یہ بند کر دے اسپیکر، یہ بند کر دے اسپیکر۔ جو پچھلی دینے والوں سے درخواست ہے ذرا 5 منٹ کے لیے اسپیکر بند کریں انشاءاللہ میرا خدا ہے۔ تو پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا گھر بار، اپنی آل اولاد، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک کام جو ہم اس وقت کر سکتے ہیں وہ کیا کہ ان گستاخوں کے ساتھ بائیک آؤٹ کریں گے، عارضی نہیں مستقل بائیک آؤٹ کریں گے، فرانس کے ساتھ مستقل بائیک آؤٹ کریں گے، اس کی جتنی مصنوعات یہ